السلام علیکم۔ مسلم سائیکالوجی میں آج ہمارا ٹاپک ہے الفارابی۔ الفارابی روسی ترکستان کے علاقے میں پیدا ہوئے اور اپنی تعلیم بغداد میں مکمل کی۔ آپ نے ارسطو کی فکر سے مکمل آگاہی حاصل کی اور اس کی تشریح کی۔ الفارابی کو ارسطو کے عظیم شارح ہونے کے حوالے سے معلم ثانی کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے منطق، فلسفہ، طبیعیات، موسیقی اور ریاضی جیسے مختلف علوم موضوعات پر 80 کے قریب کتب تصنیف کی۔ آپ نے ان فلسفیانہ روایات کو آگے بڑھایا جن کی ابتدا الکندی سے ہوئی۔ نظریہ روح۔ فارابی نے انسانی روح کو ایک آزاد جوہر مطلق قرار دیا جو جسم کے ساتھ عارضی طور پر وابستہ ہے لیکن اس سے علیحدہ اور آزاد ہے۔ نظریہ عقل۔ الفارابی نے عقل انسانی کو دو قسموں کے حوالے سے واضح کیا ہے: ایک عقل عملی، دو عقل نظری۔ عقل عملی جو اس بات کا استنباط کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عقل نظری۔ عقل نظری جو استکمال نفس میں معاونت کرتی ہے۔ عقل کی ان دونوں اقسام کے باہمی اختلاف کو علم اور فن یا سائنس اور آرٹ کے امتیاز کے حوالے سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ علم یا سائنس اصول و قوانین کے ادراک کا نام ہے جبکہ فن یا آرٹ ان اصولوں یا قوانین کے عملی اطلاق پر مشتمل ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی طالب علم انجینئرنگ یا طب یا علم قانون کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسی نظری عقل کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنے علم کو استعمال میں لاتا ہے اور باقاعدہ کسی تعمیر یا علاج، معالجے یا وکالت میں مصروف ہوتا ہے تو یہ اس کی عقل عملی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ عقل نظری۔ فارابی کے نزدیک عقل نظری کے مزید 3 مدارج ہیں: عقل یونانی، عقل بالفعل، عقل مستفاد۔ ماہیت اشیاء کے ادراک کی صلاحیت کا نام ہے۔ ب حرکات و معقولات کے حصول کا نام ہے۔ ج یہ عقل انسان کا وہ درجہ ہے جہاں مادی حوالوں کے بغیر معقولات کا ادراک کر لیا جاتا ہے۔ یہ کمال بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اور جنہیں یہ حاصل ہو جائے وہ وحی و الہام کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اور عقل فعال جسے فارابی وحی سے تعبیر کرتا ہے، ان کا بلا واسطہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ عقل یونانی سے عقل مستفاد تک کا ارتقاء عقل فعال کی رہنمائی کے بغیر ناممکن ہے اور یہ نظریہ انسان کے وقوفی